حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، مدینے کے قریب ایک بستی تھی، وہاں پر ایک مولوی صاحب آ گیا، امام۔ یہ مولوی صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے نا۔ امام رکھ لیا انہوں نے، اب وہ نمازیں پڑھاتا ہے، ہر رکعت میں یہی سورت، یہی ابتدا، یہی سورت، یہی ابتدا۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، ہر رکعت میں وہ جو مقتدی تھے انہیں ایک دن ویکھیا، دوے دن ویکھیا، تریے دن ویکھیا، انہاں کہا بھائی جان یہ دسو بھئی تانوں اس تو علاوہ قرآن نہیں آوندا؟ اس تو انہاں کہا آوندا ہے، یہ کیوں نہیں پڑھ دے؟ اکھے مینوں چس آوندی، مجھے لطف آتا ہے۔ ہاں ذرا غور کرنا، انہوں نے کہا تینوں کیوں لطف آندا ہے بھائی؟ اس میں تو بظاہر ایسے وہ کہندا ہے اللہ نے اپنے حبیب نو جھڑکیا ہے نا، آدھا مینوں چس آوندی ہے، یعنی قرآن پڑھ کے اس کی نیت تھی حضور کی توہین کی۔ سارے ہی قرآن پڑھدے نے، سارے دے پیچھے نماز پڑھ لو، ہن پتہ لگیا ہی نہیں سارے کیویں قرآن پڑھدے ہی نے۔ اے اصل مسئلہ ہے، کئی قرآن پڑھ کے جب توہین کرتے ہیں نا، نہ نبی کا میلاد ماننا، نہ نبی کو رحمت للعالمین ماننا، نہ نبی کا اختیار ماننا، نہ نبی کی شانوں کو ماننا، پڑھ دے قرآن نے تے توہین ذہن چندی ہے، ایسے کمینے بندے دے پیچھے کتے نماز ہوندی ہے یار؟ اے مسئلہ ہے قرآن دے وچ پتر ہے۔ یہ جو ہمارے چند لوگ ہوتے ہیں نا چورن بیچنے والے، اے نہیں سارے ٹھیک ہوندے، قرآن ہی پڑھنا جی، او جلی تینوں نہیں پتا تے مسئلہ سیکھ لے۔ یہ بڑا شوق ہوتا ہے حلال حرام تمہیں اکٹھا کرنے کا۔ یہ جس چودھری صاحب میں، جس مار صاحب میں، راٹ صاحب میں، سیٹھ صاحب میں، دکاندار صاحب میں، تاجر صاحب میں یہ شوق ہے نا، اپنا شوق کٹ ہے، ساڈے کو لاؤنا ہی تے کھڑا ہو کے آ۔ اب ہے وہ امام، ہے بھی مدینہ شریف کے قریب، ہے بھی فاروق اعظم دا زمانہ، یقیناً اپنے آپ نو تابعی یاد ہونا ہے، سمجھ آئی نا؟ کم از کم ادھر رتبہ تے تابعی تے ہے ہی نا جی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا انہوں صادقے لے آؤ، انہوں نے شکایت لائی حضرت فاروق اعظم نو بھی آپ حق میں وقت ہیں، اے ساڈا مولوی ہے یہ قرآن پڑھدا، آپ نے فرمایا لے آؤ صادقے۔ امام صاحب آ گئے، آپ نے فرمایا امام صاحب بندے کہندے نے تسی اے ہی صورتاں پڑھ جا۔ ہاں جی میں ہی پڑھدا ہوں نا جی۔ یہ چورن بیچنے والے بھی توجہ فرمائیں، اور آپ حضرات تو عاشقان مصطفی آپ بھی توجہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہندا مینوں چس آوندی ہے، جدوں میں پڑھنا چنگا ہویا، اللہ نے اپنے حبیب نے جھڑ کے چنگا ہویا ہے، مینوں چس آوندی۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، تلوار منگائی، آپ نے گردن اتار دی، فرمایا کتے قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے، تیرے جیسے کے پیچھے پڑھنا تو دور کی بات ہے، تیرے جیسے کو زندہ رہنے کا حق حاصل بھی نہیں ہے۔ پانچ چار بندے پریشان ہو گئے ہیں، یکدم ہی کم چکیا گیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں جناب۔ جب حضور کی بات آئے گی یہ معیار رکھنا پڑے گا، کوئی قرآن پڑھ کے بھی توہین کیوں کرے؟ تینوں نہیں سمجھ آؤں تے آپ مر ساڈے کول بہ تینوں سمجھانے آیا، مطلب کی ہے؟ اے میں کل انما انا بشر پڑھ کے اپنے ورگا بشر سمجھی بنا گولیا، حیا کر، اس قوم میں زہر نہ بھر۔ بتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس لباس بشری پہن کے آئے ہیں، نہ ان جیسا بشر رب نے بنایا ہے، نہ ان جیسا نور رب نے بنایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں تاکہ بات ہمیں سمجھ آ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عزت و عظمت کا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ ہمارے لوگ اس کو ایزی لے جاتے ہیں، نہیں، یہی تو اختلاف ہے اہل سنت میں اور باقی لوگوں کے اندر۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بارے میں جب بات کرنی ہے تو سنبھل کے بات کرنی ہے، لوز گل نہ کریں ساڈے سامنے۔ سننا تو بڑی دور دی گل ہے، تیرے پیچھے نماز تو بڑی دور دی گل ہے، اسی تینوں ہلن بھی کوئی نہیں دینا، کسے بولنے چ نہ رویں۔ اب آپ سمجھ، اتنی غیرت بندے میں ہونی چاہیے اپنے حضور کے بارے میں، جرأت کی میں ہوئی ہے حضور دے بارے گل کرے۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ بندے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ بندے قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ جب آپ یہ مقام پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ہر بندہ قرآن پڑھ کے جی قرآن پڑھتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، ایسا ہی ہوئے گا؟ تینوں کہاں کیا ہے؟ قرآن پڑھا ایتھے مولوی جماعتاں کراؤن والے فارغ نکلے تے تو کیسا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے نا تو انج پڑھ جویں ابو بکر نے پڑھے ہے، انج پڑھ جویں عمر تے عثمان تے مولا علی نے پڑھے ہے، جویں انہاں سمجھے ہے۔ انج نہیں کہ نبی پاک دی ذات دے بارے تو عیب لب تے کنڈے لب، جو نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ اگر یہ بات ہے تو تیرا علاج ہی ہو جڑا